اب حضرت نے فرمایا کہ غیب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اب آگے ذرا بات سمجھنا بڑی اہم ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی غیب کا معنی تو یہی ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں تعویل کر کے۔ تعویل کیا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جن کا علم کسی اور کو نہیں ہے اس کا علم اللہ کے نبی کو ہے، ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھنا، غیب کا معنی کیا تھا کہ جس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو، کوئی راستہ بھی نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی، لیکن اہل بدعت کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں بعض معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور پاک کو تھوڑی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہیں جو اوروں کو معلوم۔ ہمارے عالم الغیب کا معنی یہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر تعویل کے ساتھ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ مخلوق کو مالک کہنا بھی جائز ہے، رازق کہنا بھی جائز ہے، خالق کہنا بھی جائز ہے۔ تو پھر اللہ کی کون سی صفت ہے کہ جس میں تعویل کر کے مخلوق کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ کوئی بندہ ہے جو میرا جو استاد ہے نا یہ میرا رازق ہے، کیوں؟ میں تو گھر سے پیسے نہیں لاتا، مجھے کھانا یہ کھلاتا ہے، میرے رازق کا معنی یہ ہے تمہارا رازق خدا ہے لیکن میرا رازق میرا استاد ہے۔ ٹھیک ہے، تعویل اس نے کر لی کہ نہیں کر لی؟ بولتے نہیں۔ بیوی کہتی جو میرا شوہر ہے نا یہ میرا رب ہے، کیوں؟ میرا خیال یہی رکھتا ہے، تمہارا رب اللہ ہوگا، میرا یہ بھی رب ہے، میرا خیال کرتا ہے۔ تو بتاؤ کون سی اللہ کی صفت ہے جو تعویل کے ساتھ کسی اور کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایسا دروازہ کھلے گا کہ بند ہونے کا دروازہ بند ہونے کا نہیں رہے گا، یہ کتنا ایسا دروازہ کھلے گا۔ اب اس سے اگلی بات بڑی پیاری بات فرمایا اگر تعویل کر کے عالم الغیب مخلوق کو کہہ سکتے ہیں تو پھر تعویل اگر کریں گے تو کوئی بندہ کہے گا اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کو عالم الغیب کہنا کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے علم غیب کا معنی ہوتا ہے ایک وہ بندہ ہے جسے غیب ملے بالواسطہ اور ایک ہے جسے غیب ملے بلا واسطہ۔ میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں کہ جس کو علم غیب کا بالواسطہ ملے۔ میرے ہاں عالم الغیب کا معنی کیا ہے؟ جس کو غیب کا علم بالواسطہ ملے۔ اللہ کو بالواسطہ ملا یہ بلا واسطہ؟ کہتا ہے اس لیے اللہ کو عالم الغیب میں نہیں کہتا، میرے یہاں کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے؟ ایک بندہ کہتا ہے میرے یہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں جس کو علم غیب ملے بالعرض، اسے نہیں کہتا جسے ملے بالذات۔ تو چونکہ اللہ کا بالذات علم غیب ہے اور بندے کا بالعرض ہے اس لیے اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر تعویل کے ساتھ حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ اللہ کو عالم الغیب کہنا ناجائز بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے تعویلوں کے دروازے بند کرو، بس سیدھی سی بات کہہ دو عالم الغیب اللہ کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تھانوی کا علم دیکھا؟ تھانوی کا علم دیکھ رہے ہو؟ یہ تھے ہمارے اکابر۔ آگے حضرت نے پھر اگلی بات فرما دی، فرمایا چلو تمہاری بات مان لیتے جیسے تمہیں ذوق ہے اور اصرار ہے کہ ہماری بات مانو، اور ہم حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس معنی سے کہ حضور کو پاس بعض وہ چیزیں کا علم ہے جن کا دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اب حضرت کہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو کیا مطلب کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے؟ یا تمام کا تو نہیں، کچھ کا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے اس پہ دلیل پیش کرو، اور اس پہ تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ ہم اس پہ دلائل دے لیں گے کہ اللہ کے نبی کے پاس کو تمام مغیبات کا علم نہیں ہے، ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوال کیے، اصحاب کہف کون ہے، سکندر ذوالقرنین کون ہے، آپ بتائیں روح کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جی کل آنا، کل پھر آگے فرمایا کل آنا، کل پھر آگے فرمایا کل آنا۔ 17 دن گزر گئے، مدینہ مکہ مکرمہ میں تماشا لوگوں نے لگانا شروع کر دیا، دیکھو اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کے خدا اس کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت کیا اتری تھی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرا محمد جب کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے نا اور اس کا علم آپ کے پاس نہ ہو تو یہ نہ کہنا میں کل بتاؤں گا، آپ نے کہنا انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔
آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کو سزا نہیں ہے، یہ خالق کی طرف سے اپنے محبوب کی تنبیہ ہے، اور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تنبیہ اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں اگر آپ کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مغیبات کا علم ہے تو دلیل پیش کرو، اور اس کی تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں تمام کا تو نہیں، بعض کا ہے، تمام کا نہیں بعض کا ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض چیزوں کا اللہ کے نبی کو علم ہونا یہ اللہ کے نبی کا کمال تو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا، توجہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو، غیر نبی میں نہ ہو۔ کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو اور غیر نبی میں۔ یہ بات تحذیر الناس میں آئے گی، وہاں اس پہ بات کریں گے اور آپ کا دل مچلے گا اس بات کو سن کر۔ کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں اور غیر نبی میں نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں اور یہ نبی کا کمال ہے کہ آپ بعض باتیں ایسی جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے۔ اور فرماتے ہیں یہ کون سا کمال ہے؟ بعض باتیں زید بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتیں ایک بچہ بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتوں کا پاگل کو پتہ ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہوتا، بعض باتوں کے جانور کو پتہ ہوتا ہے کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ چیونٹی سونگتی ہے نا، فلاں جگہ گھی پڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ سونگ لیتی ہے، وہ ایسی چیزوں کو سونگ دیا بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، میں صبح اٹھا، میں نے غسل کیا اور باہر جو تولیہ وضو خانے کے باہر تھا میں نے اس تولیے سے اپنے سر کو صاف کیا۔ جب صاف کر کے ابھی تولیہ کر رہا تھا صاف تو جسم میں اتنی کاٹنے کی درد شروع ہو گئی۔ میں نے تولیہ چھوڑا، دوڑ کے اندر گیا، لائٹ جلائی اور میں نے گھر والوں کو اٹھایا، دیکھے کیا ہو گیا، تو ادھر طرف پھڑ، ادھر ادھر ادھر۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہ جو ہمارا مہمان خانے کے اندر تولیہ لٹکا ہوا ہے نا، بس وقت مہمان کھانا کھاتے ہیں اس سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس میں جو ہلکی سی مٹھاس ہے ہمیں نہیں پتہ، چیونٹی وہاں پہنچی ہے۔ تب چیونٹی مجھ سے بڑی مولوی ہوئی نا، یعنی میرے گھر کا تولیہ مجھے نہیں پتہ اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر ہے یہ گھی کی تری ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو آپ کہہ دو استاد جی تمہارے پاس تو چیونٹی جتنا علم بھی نہیں ہے، تیرے پاس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی میری بیوی کہتے میں تجھے بڑا مولوی سمجھ کر آئی تھی، تو چیونٹی سے بھی کیا گزرا ہے؟ تماشا بن جائے نا ہمارا۔ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ثانی فرماتے ہیں کمالات نبوت میں سے یہ نبوت کا کمال کیسے ہے کہ بعض چیزیں ایسی معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں۔ زید کو بعض چیزوں کو پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، بچے کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، ایک مجنون کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسری کا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ توجہ رکھنا بہائم کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے نبی کا کمال کیسا ہے؟ یہ اس طرح غیب کا علم تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے یہ نہیں لکھا کہ نبی کا علم اتنا ہے جتنا جانور کا ہے، الیاذ باللہ۔ حضور کا علم اتنا ہے جتنا بچے کا ہے، الیاذ باللہ۔ حضور کا علم اتنا ہے جتنا پاگل کا ہے، الیاذ باللہ۔ حضور کا علم اتنا جو زید اور بکر کا ہے، ہرگز یہ نہیں لکھا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو ہمارے یہاں کافر ہے، مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت کی بات سمجھو نا، خام ہے اعتراض نہ کر دیا کرو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ